گھروں میں دب کے رہنے کا، اس طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ میں ایک بات صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ جو دیکھا دلی کی مثال آئی، ابھی کلکتے میں خواتین بیٹھی ہیں اور ہم نے اپنا گرم لحاف نہیں چھوڑا، اپنا کمرہ اور اپنا بستر اپنے محلے میں بیٹھنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ یاد رکھنا کہ اگر آج آپ نے کمبل نہیں چھوڑا ہے تو کل گھر گھر محلہ چڑھا کے ڈیٹینشن کیمپ میں پہنچا دیے جاؤ گے اور 12 بائی 12 کے کمرے میں 50 آدمی کر دیے جاؤ گے۔ اس کو اپنے تصور میں لے آؤ تو قسم خدا کی تمہاری رات کی نیند زندہ باد شہید حسین۔ تم نے ڈیٹینشن کیمپ کا صورتحال اور اس کی حوالناکی نہیں دیکھی ہے۔ تمہاری راتوں کی نیند اڑ جائے گی، دن کا چین اڑ جائے گا، کھانا چھوٹ جائے گا، بچھانا چھوٹ جائے گا، ہنسنا چھوڑ دو گے سوائے اس فکر میں کہ تمہیں یہی نہیں چاہے جہاں اتار دیا جائے، چاہے تمہیں ایک نہیں سینکڑوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے تو تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ گے جب ڈیٹینشن کیمپ کو سمجھ لو گے۔ شہید حسین کیوں خواب غفلت میں ہو، کیوں مدہوش ہو، کیوں بیداری نہیں آئی ہے؟ اب تک تمہیں یہی سوچ رہا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تفصیل سے انہوں نے کہا، میں اور تھوڑا سا جب کیب کا مسئلہ تھا تو یہ کیب تھا CAB، اس کے بعد یہ CA ہوا۔ تھوڑا عام زبان میں کیب کو کہیں تو ان جاہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، قانون بنانے والوں کو، کہ لوگ پوچھیں گے کب، کیب کو کہیں گے کب، اور جب کلیئر دیا اس کو CA تو کہے گا ہمارا جیسا یہاں شہر کا رہنے والا کہ کہاں، اور پھر 2-4 تماچے جڑے گا پھر کہے گا کہاں، وہ جواب ہی نہیں دے پائے گا۔ یہی صورتحال اس وقت ہندوستان کے وزیر داخلہ کا ہے کہ جب CA NRC کی بات آئی، NPR کی بات آئی تو میڈیا میں وہ CA نہیں بول پا رہا، وہ NRC نہیں بول پا رہا، 14 مرتبہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی جو قانون بنانے والا جہالت کی حالت اس قانون کو بول بھی نہیں پا رہا۔ ایسے لوگ جب ہندوستان میں بیٹھیں گے تو سنویدھان کا مذاق نہیں اڑے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور وہ بتاتے ہیں ہمیں قانون، وہ دستور بتاتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ اگرو ہے، یہ اپرد ہے، یہ پتھر مار رہے ہیں، یہ دیش کے امن کو اور اس کے شانتی کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہم دیش سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم کو ترنگا کی لاج کی بات کرتے ہو، تم وفاداری کی بات کرتے ہو، تمہاری غداری اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ 65 سال تک RSS کے مرکز میں ترنگا نہیں لہرا؟ یہ ہندوستان سے غداری نہیں، یہ بھارت سے غداری نہیں۔ 65 سال تک تم نے ترنگا نہیں لہرایا، کیسی وفاداری، کیسا دیش بھکت ہو، کیسی محبت ہے یہاں کے سنویدھان سے، کیسا قانون تم ہم کو بتاتے ہو؟ تم آج قانون بتا رہے ہو، تم قانون نافذ کرنا چاہتے ہو، تم ملک سے باہر نکلنا چاہتے ہو، تم خود ملک میں رہنے والے ہو، اس لائق ہو، اس ملک کے سنویدھان کو تم پاسداری کرتے ہو، تم وفادار بتاتے ہو، تم ہم کو نکالو۔ تم نے دیکھا ہے گیٹ وے انڈیا گیٹ میں جہاں 80,000 جانوں کے بلیدان، اپنے پرانوں کے بلیدان دینے والے، قربانی دینے والے جو لوگ تھے اس میں 65,000 مسلمان تھے اور اس کے علاوہ تمام بھارت کے باشی تھے، لیکن کہیں تم دکھا سکتے ہو کہ وہاں RSS کا دامن تھا؟ تم ضابطہ بناتے ہو، ارے تم نے کیا سنویدھان دیا ہے؟ تو CA نہ کل منظور تھا، نہ کیب منظور تھا، نہ CA منظور ہے، نہ NRC منظور ہے، نہ NPR منظور ہے، اور ہم یہاں سے لے کر اب تک شانتی میں ہے، سکون سے ہے، ہماری عورتیں، بچے، بوڑھی، بچے، جوان سب سڑکوں پر بیٹھی ہے۔ یاد رکھنا تم نے نافذ کیا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، حکومت کو میں متنبہ کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اب تمہارا سارا سسٹم ٹھپ کر دیں گے جب تم منظور کرو گے، جب تم کرو گے۔ ہم ٹریکوں پر بیٹھ جائیں گے، ہم شانتی کے ساتھ ہائی وے پر بیٹھ جائیں گے، ہم GT روڈ پر بیٹھ جائیں گے، تمہارے سارے سسٹم کو بلاک کر دیں گے اور تمہیں مجبور کر دیں گے اس قانون کو واپس لینے پر۔ لوگوں تمہیں کہتا ہوں، کہا تھا کسی نے کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، دودھ کے دریا پار کرو۔ اے مسلمانوں، اے بھارت کے وباشیوں، جب بھی خواب غفلت میں ہو کہ میری باری نہیں آئے گی تو یاد رکھنا، میں پھر کہتا ہوں ڈیٹینشن کیمپ کے تصور لیے اپنی زندگی بسر کرو۔ نہیں، اگر نہیں لیا اور بے چین نہیں ہوئے اب تک اپنی
اور تم سڑکوں پر نہیں نکلے، تم باہر نہیں آئے، اپنے احتجاج کا انداز اب نہیں بدلا، تو یاد رکھنا ڈیٹینشن کیمپ تمہارا منتظر ہے۔ اور رہ گئی بات جہاں تک موجودہ ہٹ دھرمی ضد حکومت کی، حکومت چاہ رہی ہے کیا یہ دیکھتی کہ گنڈا گردی سے ہم اپنی دہشت گردی سے لوگوں کو ڈرا کر خوف میں مسلط کر کے اور ہم قانون زبردستی منوا لیں گے؟ ارے تم نے طلبہ پر گنڈا گردی کر دی، تم نے اسٹوڈنٹ پہ گنڈا کر دی، تم نے بے قصوروں کو گولیوں سے بھون دیا، تم ہمیں گولیوں سے بھون کر ڈراتے ہو، تم گولیوں سے بھون کر اور لاٹھیاں چلا کر ہمیں ڈراتے ہو۔ تم نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی ہے کیا؟ دلی سے لے کے پشاور تک درختوں پر ہمیں لٹکے نظر آ رہے تھے، اور اس ملک کے گوروں سے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، آج چوروں سے اس ملک کو آزاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ آج کل گوروں سے آزاد کرایا تھا، آج چوروں سے آزاد کرائیں گے۔ ہمارے نند لال بہاری صاحب نے کہا ہے کہ تم دہشت گرد ہو، تم تیرے سے دوسروں کو تم دہشت گرد کیسے بناتے ہو اور کیسے کہتے ہو؟ ذرا اپنا منہ آئینے میں دیکھ لینا۔ اور آخر میں چلتے چلاتے موقع نہیں